اور جن میں دو بڑی شہادتیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی شہادت ہے اور حسن ابن علی رضی اور اللہ. سیدنا حسن بن علی رضی اللہ کی شہادت ہے. تو کیا کسی جگہ پر بھی یہ ثابت ہے کہ انہوں نے ان دو شخصیات کی شہادت پر یہ ہر سال یہ کام کیا ہو؟ ایسا نہیں ہے. تو جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے خود اپنے والد گرامی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ایسا عمل نہیں کیا اور اپنے بڑے بھائی کی شہادت پر حالانکہ وہ بھی ایسا عمل، مظلومانہ شہادت تھی، دونوں مظلومانہ مظلومانہ شہادتیں تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روئے زمین کا سب سے بدبخت وہ ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ کو شہید کیا. اللہ اکبر. روئے زمین کا سب سے اتنی بڑی شہادت اور حسین رضی اللہ عنہ کا یا ان کے ان کے خانوادے اوپر کا ایسا کوئی نوحہ کچھ بھی کوئی کرنا ماتم ثابت کچھ بھی نہیں. بالکل. کیوں ثابت نہیں؟ کیونکہ ان کو تعلیم حضرت علی رضی اللہ نے جو دی تھی وہ صبر کی دی تھی. نہج البلاغہ جو معروف کتاب ہے جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خطبات سمجھا جاتا ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے، من ضرب یدہ علی فخذہ عند المصیبہ فقد حبط عملہ. جس نے اپنا ہاتھ مصیبت کے وقت اپنے رانوں پر مارا، ایسے مار کر پیٹا، سمجھو اس کی زندگی کے سارے اعمال تباہ ہو گئے. تو جب والد گرامی رضی اللہ عنہ کی یہ تعلیم ہوگی تو اولاد کیسے وہ نوحہ کرے گی؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی موجود ہیں کہ جب آپ نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں جس نے اپنے رخساروں پہ مارا، گریبانوں کو چاک کیا اور جاہلیت کی پکاریں نکالی، وہ ہم میں سے نہیں. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو کون ہے؟ آنا من الحسین و حسین منی، حسین مجھ سے، میں حسین سے. جب ان کا گہرا تعلق ہے تو وہ ایسے عمل نہیں کرتے تھے. اور ان کی کتب میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ نوحہ کرنا یہ اعمال کی بربادی کا سبب ہے، اور صبر مصیبت کے وقت یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہے، الصبر عند المصیبت من الایمان. اور وہ قرآن مجید کو زیادہ سمجھنے والے تھے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے سے مصیبت کے وقت ایسا کرنا نہ تو ان کے عمل سے ثابت ہے اور نہ ہی ان کے قول و فعل سے ثابت ہے، بلکہ اس کے برعکس سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات نہج البلاغہ میں صبر کی ہی ہیں، اور ایسا کرنے والوں کے بارے میں ان کا فتویٰ یہ ہے کہ ان کے اعمال تباہ و برباد ہو گئے. اور پھر ماتم اور نوحہ اور یہ جو چیزیں ہیں، چیخنا، دھاڑنا، رونا، یہ سب جو اس طرح کا جو ایک انداز ہے، اس کا آغاز کن لوگوں نے کیا اور کب کیا؟ فاطمی دور میں اس کا آغاز ہوا، یہ 356 ہجری کے اندر. اس کے بعد یہ شروع ہوا. اور لیکن جو ان کی کتب ہیں، یہ مطلب کہ جو ہر سال منانے کا اور ایک پورے اس کو ایونٹ بنانے کا طریقہ کار تو شروع ہوا تھا 356 ہجری میں فاطمی دور کے اندر. اس سے پہلے اس طرح نہیں تھا. اس سے پہلے نہیں تھا. لیکن جس وقت شہادت ہوتی ہے اس وقت کے جو واقعات ان کی کتاب میں ہے، الاحتجاج امام طبرسی کی جو ہے، ابو منصور طبرسی کی، جو ان کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ 356 کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے خطبہ دیا تو اہل مکہ، اہل کوفہ والے وہ ماتم کر رہے تھے اور رو رہے تھے اور آوازیں نکال رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کوفے والے. فرمایا کس پر؟ کہا شہادت پر. فرمایا فمن قتلنا غیرکم، تمہارے سوا پھر ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ خود ہی قتل کر کے خود ہی رو رہے ہو. پھر وہاں انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور میں سمجھتا ہوں شاید انہی کی وہ دعا یا بد دعا جو ان کے حق میں تھی وہ قبول ہو گئی. انہوں نے کہا فبکو فإنکم احری بالبکا، روتے رو اور تم رونے کے زیادہ لائق ہو، ہمیشہ روتے رہو تو تم اسی لائق ہو. تو میرا خیال ہے ان کی وہ بد دعا قبول ہوئی اور آج تک اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی یا ان کے والد گرامی رضی اللہ عنہ، نہ ان کی یہ تعلیم ہے، نہ انہوں نے ایسا کام کیا، بلکہ صبر کی تلقین کرتے رہے، ان چیزوں سے روکتے رہے، اور جنہوں نے شہید کیا تھا وہی یہ سب کچھ کر رہے تھے. اور پھر زینب رضی اللہ عنہ کی بد دعا ان کے لیے بھی موجود تھی. یہ اصل میں وہی طریقہ کار ہے جو سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے گرایا اور بعد میں وجاؤ اباہم عشاء یبکون، اور انہوں نے خود ہی قتل کیا اور بعد میں خود ہی رونا شروع کر دیا. اب دیکھیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ہمارے سامنے ہے سیدنا زین العابدین جو ان کے بیٹے ہیں، ہمارے سامنے ہے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، ہمارے سامنے ہے فاطمہ کبریٰ رحمہ اللہ، فاطمہ صغریٰ. یہ ساری شخصیات ہیں. ان میں سے کسی ایک نے بھی جنہوں نے آنکھوں سے والد کو، بھائی کو شہید ہوتے دیکھا، لیکن کسی ایک نے بھی نوحہ نہیں کیا.
تو یہ ہمیں اہل بیت تو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ صبر کرو، اور اہل بیت کا مقام صبر کرنے کا ہے، تو ہمیں بھی صبر کرنا ہے۔